الحمد لله الحمد لله علي ذات عزيز الصفات سبيع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يميم الإحسان سريع الكساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم مسلیان جمعہ بزرگوں دینی بھائیوں اور نوجوانوں، ہم نے خطبہ کے آخر میں سورہ واقعہ کی 3 آیت کریمہ پڑھی جو کل 6 الفاظ پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت بھی 2 لفظ ہے، دوسری بھی 2 ہے، تیسری بھی 2 ہے، کل 6۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تڑپ رکھتے ہیں اور اس سمت میں قدم بڑھاتے ہیں، جو ہر خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ کیسے بندوں کی رب سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا انعام بھی بتایا، کہا کہ جو ان خیر کے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں کل قیامت کے دن اولئک المقربون، کیونکہ دنیا میں وہ ہر خیر کے کام کے قریب ہوتے تھے، کل قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوں گے۔ اولئک المقربون، کیا قسمت پائی ہے ان لوگوں نے، ان مردوں نے، ان خواتین نے، ان جوانوں نے، ان نوجوانوں نے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے قربت جسے نصیب ہو، اور صلہ یہ ملے گا کہ فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت میں، راحتوں بھری جنت میں، سدا بہار باغ جس کی صفت ہے اس میں ان کو جگہ ملے گی۔ شعبان المعظم کے نصف اخیر میں ہم سب داخل ہیں۔ یہ مہینہ، اس کے بعد والا مہینہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا مہینہ، نیکیاں بٹور لینے کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہر صاحب ایمان آنے والے مہینے ماہ صیام کی آہٹ محسوس کرنے لگتا ہے، اور جب ماہ صیام کی آہٹ محسوس کرتا ہے تو ہر صاحب ایمان کے اندر ایک خاص قسم کا شوق، ایک خاص قسم کا افتیاق، ایک خاص قسم کی روحانی اور باطنی فرحت محسوس کرتا ہے صاحب ایمان۔ ایسے جیسے کھیتی کا جب موسم آنے والا ہوتا ہے تو اس مہینے اور اس موسم کے آنے سے پہلے کسان کے کھیروں پر، کسان کی آمد و رفت پر، کسان کی صبح و شام پر ایک خاص قسم کی مسرت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کسان یہ محسوس کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اب وہ مہینہ آ رہا ہے، اب وہ موسم آ رہا ہے جس موسم میں ہم فصل کو بوئیں گے، بیج کو بوئیں گے، فصل تیار ہوگی، اور اس فصل پر میرے سال بھر کے گزر بسر کا دار و مدار موقوف ہے۔ لہٰذا اس مہینے کے آنے سے پہلے کسان ایک خاص قسم کی لذت اور فرحت محسوس کرتا ہے اپنے آپ پر۔ وہ لوگ گاؤں دیہات کے آدمی ہیں، آج سے 20-25 سال پہلے مشاہدہ ہے کہ جب یہ مہینہ آنے والا ہوتا تھا تو کسان اپنے کھیتوں کو، اپنے کھلیانوں کو تیار کرنے کے لیے، بیل خریدنے کے لیے بازار آنا جانا تیز کر دیتا تھا، اور سویرے بیل کی مارکیٹ میں جاتا تھا، جاتے وقت آتے وقت جو کسانوں کی جھرمٹ ہوتی تھی، اس کا ایک جھنڈ ہوتا تھا، اس کے چہروں پر، اس کے ہونٹوں پر، اس کے لبوں پر
ایک خاص قسم کا نغمہ ہوتا تھا، ایک خاص قسم کی گیت ہوتی تھی، کچھ گنگنا رہا ہے، کچھ گا رہا ہے، اپنے یونٹ کے ساتھ وہ جا رہا ہے. یہ گنگناہٹ، یہ مسکراہٹ اور یہ نغمگی جو تھی وہ آنے والے موسم کی خوشی میں تھی. کاش ہر صاحب ایمان کی چہروں پر، اس کے ہونٹوں پر، اس کے لبوں پر آنے والے ماہ سیام اور ماہ قرآن کے اثر نظر آنے چاہیے. اللہ ایسا فیصلہ فرمائے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہی اس ماہ شعبان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ بنت صدیق خود بیان کرتی ہیں، اور متفق علیہ روایت بخاری مسلم دونوں نے نقل کیا ہے کہ جتنی کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان کے علاوہ اتنی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مہینے میں نہیں اپنائی. بعض روایت میں تو لگ بھگ پورا مہینہ، لگ بھگ اخیر کے دن 2 دن چھوڑ دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اور بعض روایت میں شروع کے 15 دن حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے شہیدے اور بڑے لاڈلے صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ زید ابن حارثہ رسول اللہ کے مقبول بیٹے تھے. ان کے بیٹے حضرت اسامہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کثرت سے اس ماہ شعبان میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی اتنی کثرت سے کیوں روزہ رکھتے ہیں آپ نے یہ فرمایا، سنیے، فرمایا ذاک شہر تغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان. یہ مہینہ یہ کثرت سے روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں لوگ غفلت برتتے ہیں. رجب کو لوگ یاد رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ اشہر حرم میں سے ہیں، 4 حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں سے ایک رجب تو لوگ یاد رکھتے ہیں. آنے والے رمضان کو لوگ یاد رکھتے ہیں، لیکن شعبان گم ہو جاتا ہے. اس لیے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں تاکہ یہ شعبان یاد دلائے کہ اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ بہت بڑا عظیم اور بہت بڑا مبارک مہینہ. دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں فرمایا وہ یہ کہ ہو شہر، یہ وہ مہینہ ہے ترفع الاعمال الی رب العالمین وانا احب ان یرفع عملی وانا صائم. فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب سبحانہ وتعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں. اور صحیح حدیث ہے یہ، بندوں کے اعمال یومیہ بھی پیش ہوتے ہیں، بندوں کے اعمال ویکلی بھی پیش ہوتے ہیں، اور بندوں کے اعمال سالانہ بھی پیش ہوتے ہیں. اور سالانہ پیش ہونے والا مہینہ یہ شعبان. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں، انا احب، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال رب کے پاس پیش کیے جائے تو میں روزے سے ہوں. بہت بڑا راز بول دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول اللہ کے جو اعمال پیش ہوتے ہوں گے اس اعمال کے حسن اور اس اعمال کی خوبصورتی کا کیا کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تہجد پیش ہوتا ہوگا رب کے پاس، اس تہجد سے زیادہ خوبصورت تہجد دنیا میں تصور ہے کسی کے؟ نہیں ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناجات جس انداز میں پیش ہوتے ہوں گے رب سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ مؤثر دعا کوئی مانگ سکتا ہے؟ بالکل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، قعود، رکوع اور سجود جس شان کے ساتھ پیش ہوتا ہوگا اس شان کا ہم تصور بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اتنی شاندار بھلائیوں کو انجام دینے والی ہستی پسند کرتی ہے کہ میرے اعمال یا پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. یہ اصلاً کم گنہگار امتیوں کو رسول اللہ نے یہ راز کی بات بتائی. میرے اعمال جب پیش ہوتے ہوں گے تو ہم کو ہو پتا ہے کہ کالے کالے گناہوں کی کثرت ہوتی ہوگی، اس میں جھوٹ پیش ہوتا ہوگا، غیبت پیش ہوتی ہوگی، چغلی پیش ہوتی ہوگی، والدین کی نافرمانی پیش ہوتی ہوگی، قرآن سے لا تعلقی پیش ہوتی ہوگی. رسول اللہ نے بتایا کہ
کہ جب تمہارے اعمال پیش ہو اور تمہارے اعمال کی نوعیت یہ ہو تو تم روزے سے رہو، کیونکہ دنیا میں بھی یہ دستور ہے عام طور پر کہ اگر کوئی مالک اپنے ملازم سے غصہ ہے اور وہ ملازم کو طلب کیا، اب وہ ملازم کا ہے، پیاسا ہے، لاغر ہے، تو اس مالک کو اس بھوکے پیاسے ملازم پر رحم آتا ہے۔ میرے یہ کالے کالے گناہ جب رب کی عدالت میں پیش ہوں گے تو رب کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ اب جب ہم روزے سے ہوں گے اور میرے اعمال پیش ہوں گے تو رب سبحانہ وتعالیٰ میرے اس بھوکے اور پیاسے ہونٹوں کو دیکھ کر کے، میری کیفیت کو دیکھ کر کے میرے اوپر رحم کھا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی بات بتائی۔ اس لیے بہت سا حصہ تو اس مہینے کا نکل گیا، ابھی بھی کچھ حصے باقی ہیں۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ بعض حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا، لیکن یہ ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو یہ شبہ ہو کہ مزید 15 کے بعد بھی اگر ہم روزہ رکھیں گے تو میرا رمضان کا روزہ متاثر ہوگا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں، لیکن جن کو اپنی قوت پر، اپنی صلاحیت پر، اپنی قوت ارادی پر اتنا مضبوط ارادہ پکا بھروسہ ہے کہ میرا ماہ سیام متاثر نہیں ہوگا، تو 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جو دن بیت گئے وہ تو بیت گئے، ابھی بھی جو دن باقی ہے جن کے اندر صلاحیت ہے، ان بچے ہوئے دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس اعمال پر عمل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی آیا، پھر آ رہا ہے اور آتا رہے گا، یہ الگ بات ہے۔ بہت سے احباب جو گزرتا رمضان میں ہمارے بیچ تھے آج نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن نہیں ہے، وہ بہت ممکن ہے آج ہم ہیں، آنے والے ماہ مبارک میں ہم نہ ہو۔ لہذا پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ پورے تندہی کے ساتھ، پورے اور ارادے کے ساتھ، پوری اخلاص نیت کے ساتھ ایک ایمان والے کو یہ پکا ارادہ کرنا چاہیے رب سب تو ہم میں سے ہر ایک کو ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما دے، ایسا فیصلہ فرما لے اور یہ وعدہ کرے، یہ ارادہ کرے کہ مولا یہ جو ماہ مبارک ملے گا ہم کو، میری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ اس آنے والے ماہ سیام کو میں زندگی کا ایک انمول مہینہ بنائیں گے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ ہم نے جب یہ پکا ارادہ کر لیا اور بالفرض مانیے کہ زندگی نے وفا نہیں کی اور اب چلے گئے، یا زندگی نے وفا کی لیکن ایسی معذوری آئی، ایسی مجبوری آئی کہ ہم رمضان کو جا کر کے بھی استعمال نہ کر سکے، تو مہد میں اس خالص نیت کی وجہ سے رب سبحانہ وتعالیٰ ہم کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جو ہم رمضان میں کر سکتے تھے اور نہ کر سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں اور حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ نے بھلائی اور برائی لکھ دیا۔ من ہم بحسنتی، جس نے ارادہ کیا کسی اچھے کام کرنے کا، کسی خیر کے کام کو کرنے کا، کسی مہینے کو شاندار بنانے کا کسی نے ارادہ کی، فلو یعملھا، لیکن وہ اس پر عمل نہ کر سکا، چاہے زندگی نے وفا نہ کیا ہو اس وجہ سے، یا معذور ہو یا مجبور ہو یا اس وجہ سے اس پر عمل نہیں کر سکا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کتب لہ حسنۃ کاملۃ، اس کے لیے مکمل نیکی لکھی جائے، اس لیے کہ نیت جو خالص تھی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں من سأل اللہ شہادت صادقہ، جس نے رب سبحانہ وتعالیٰ سے اچھی نیت کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ شہادت کی طلب کی، شہادت کی تمنا رکھی، بلغ اللہ، اللہ پہنچا دے گا اس کو منازل شہداء، شہداء کے مقام تک،
ان مات علی فراقہ، اگر یہ اس کی موت اپنے بستر پر پڑی۔ شہادت کی تمنا، شہادت کی موت سب سے خوبصورت موت ہے۔ اگر کسی نے چاہا کہ مجھ کو ایسی خوبصورت موت نصیب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ نیت اس کی تھی لیکن موقع نہیں آیا اور موت ہوئی ہے اس کی اپنے بستر پر، باوجود اس کے رب سبحانہ و تعالیٰ اس کو شہیدوں کا رتبہ عطا فرمائے گا، محض اس کے خلوص نیت کی وجہ۔ اور شہادت کتنی شاندار اور کتنی حسین موت ہے، کوئی بھی مرنے والا قیامت سے پہلے جنت میں نہیں جا سکتا ہے سوائے شہداء کی۔ شہادت میں آپ اس کو سبز رنگ کے پرندے کے کالم میں ڈھال کر کے رب سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں گھومو، اور جب پرندہ شام کو اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتا ہے تو وہ شہید جب گھونسلے میں آتا ہے تو گھونسلہ کون سا ہوتا ہے اس کا؟ عرش کے سائے تلے قندیل ہے، وہ قندیل اس شہداء کیا گھونسلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے خلوص نیت کی وجہ کر اس کے حصے میں شہادت لکھ دی جاتی۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ آنے والے ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو ہم مفید بنائیں گے، اس سے استفادہ کریں گے، اس کے لیے پکا پکا ارادہ۔ نمبر 2، ہم سب کو پتا ہے کہ روزے کے لیے کوئی اور مہینے کا بھی انتخاب ہو سکتا تھا، لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے لیے رمضان کا انتخاب کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، تو گویا رمضان اور قرآن اس میں بڑی مماثلت ہے، بڑی یکسانیت ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس گہرے تعلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا بھی۔ وہ جو حدیث ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم، جو رمضان کے روزے کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا اس کے گناہ معاف ہوئے، اور اس کے بعد جو رمضان میں کھانا ہوا قیام اللیل، اب ظاہر ہے کہ قیام اللیل ہوگا تو اس کو قرآن کی تلاوت ہوگی، تو رمضان کو قرآن سے خاص حیثیت، اس لیے اپنی روٹین، اپنا منصوبہ ایسا بنائے کہ قرآن سے زیادہ جڑنے کی شکل نکل سکے۔ خود بھی اہل خانہ کے ساتھ، فیملی بھی قرآن کے ساتھ 24 گھنٹے میں کوئی 1 گھنٹہ، کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی 10 منٹ ایسا ضرور نکالیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن پر مذاکرہ ہو، قرآن کا مطالعہ ہو، تلاوت آپ پارہ 2 پارہ 5 پارہ کرے مبارک ہو، بلا شبہ اس کے ایک ایک حرف پر نکیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اوقات، کچھ لمحات آپ ایسا نکالیں کہ اس کا مذاکرہ ہو۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، اور قرآن جو ہدایت ہے وہ کس کے لیے؟ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے۔ تو قرآن سے استفادہ کا رمضان سے زیادہ حسین موقع، حسین مہینہ ہو نہیں سکتا۔ روزہ ہم دن میں رکھ رہے ہیں، اس سے تقویٰ کے قریب ہو رہے ہیں، اور رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے اس سے ہدایت حاصل کریں، میری زندگی بہت خوبصورت بن جائے۔ دوستو، بزرگوں، دینی بھائیوں، اپنی روٹین ایسی بنائیے اس ماہ مبارک سے زیادہ استفادہ آپ کر سکیں۔ نماز با جماعت نہیں چھوڑیں گے، یہ پکا ارادہ ہو۔ غربا، مساکین، یتاما، بیواؤں پر ہم خرچ کریں گے اور ترجیح دیں گے اپنے رشتہ داروں کو۔ عام طور پر یہ ہم سے بھول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ بہت سارے منصوبے، بہت سارے پروگرام رمضان المبارک کے لمحات کو اپنے لیے قیمتی بنانے کے تعلق سے منصوبے بنا سکتے ہیں۔ آپ منصوبے بنائیے اور رب سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگیے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی، پوری ملت مسلمہ کو ماہ مبارک جو ماہ صیام بھی ہے، ماہ قرآن بھی ہے، اس سے 100% استفادے کی توفیق عطا فرما۔ پھر یہ ہے اس مدینے میں اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے لیے، اور خاص طور پر فلسطین اور غزہ کے مجاہدین کے لیے، دین کی اقامت، دین کی اشاعت، دین کی حفاظت میں کام کرنے والی ہر چھوٹی بڑی تنظیم کے لیے، ان کی ذمہ داروں کے لیے
ان کے کارکنان کے لیے، ان کے ارکان کے لیے آپ دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شیطانی اور انسانی شرور و فتن سے ان جماعتوں کے حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.